پنجاب والے آپ کے حوالے سے تڑپ اٹھتے ہیں، اب ان کے حوالے سے بھی آپ ایک بات سنیں۔ آپ نے جنازہ پڑھایا جی افتخار بچے کے والد گھر میں، اس لڑکے نے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی، جس نے سلمان تاثیر کی بتیاں بجھائی تھی۔ اس کا والد پچھلے دنوں فوت ہو گیا افتخار کا، 2 سال وہ جیل میں ہے، 25 سال عمر ہے اس کی، MBA کا طالب علم ہے، نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی۔ اس کا والد جب فوت ہو گیا جیل میں، مولانا بھی غلام غوث صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو میں ذاتی طور پر بڑا پریشان تھا، اس کا پورا خاندان۔ میں نے کہا جی بچے نے اترتے ہوئے رو پڑا، مجھے کیا ملا؟ حضور کی عزت کی خاطر جیل میں 2 سال ہو گئے، میرا باپ بھی مر گیا۔ میں نے کہا ناموس رسالت پر ایک بہت بڑی آواز اٹھ جائے گی، اور میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا، لیکن مالک کسی دی کانڈ نہیں لگن دیں دے۔ ہاں جی، مالک جو ہے وہ کسی کی پیٹھ زمین پر نہیں لگنے دیتے۔ وہ 45 پولیس والے انہوں پکڑ کے لے آئے اپنی حفاظت، پوری ساڑی مسجد دا گھیرا پا لیا، نالی انہوں دا گھر گھیرا پا لیا، بھائی یہاں یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ مجھے خطرہ تھا یہ لڑکا چیخ مارے گا تو کیا بنے گا، لیکن لاکھوں سلام افتخار تیری عظمت پر۔ جب وہ اترا، اس نے نہ پولیس دیکھی، نہ خاندان دیکھا، نہ باپ کی مرض دیکھی، کہا لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، توجہ۔ سول وردی میں پورے ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے، پولیس والے۔ مولانا نے میں تو جنازگاہ میں تھا، گھر میں نہیں تھا، میں تو جنازگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں پولیس نے منع کیا، خبردار کوئی یہاں نعرہ بازی کرے۔ جب وہ لڑکے کو اتارا نا پولیس وین سے، تو اس نے خود ہی لبیک کے نعرے شروع کر دیے، وہ ایسے ایسے کانپنے لگے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں نے کہا اقبال اور بتا، 25 سالہ بچہ ہو، 2 سال جیل میں رہا ہو، باپ جیل میں ہوتے ہوئے مر جائے، باپ کے جنازے پر آئے، نہ روئے، نہ چلائے، نہ افسوس کرے، اترتے ہوئے پھر لبیک کہہ دے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے۔ آخر تک بتاؤ یار، کبھی ہو سکتا ہے ایسے؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد باپ کا چہرہ چومنے کے بعد پھر کیا کہا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو آ گئے، اب عقل بھی جوان ہو گئی اور عشق بھی بے قابو ہو گیا۔ ایک مرا، لوگ کراچی ایئرپورٹ پر بھی چیخے، پنڈی ایئرپورٹ پر بھی چیخے، اور ایک نوجوان ہے 25 سالہ، وہ باپ کے چہرے کو چوم کر آنسو نہیں گرنے دیے، فوراً کہنے لگا نعرہ رسالت۔ کیوں؟ جنازہ انہوں نے پڑھایا، اور اس بچے نے پھر کیا کیا؟ جنازہ پڑھ کے کہنا چلیے۔ انہوں نے کہا آپ جنازگاہ میں نہیں جا سکتا یہ بچہ جنازہ پڑھنے، کیونکہ وہ اس نے حضور کے دشمن کی بتیاں جو بجائی ہیں، بہت بڑا مجرم جو ہے۔ اٹھو اے مسلمانوں، کیا کرنا ہے؟ غازی اسلام کو پھندے لے گئے۔ کیا ہم نے کیا؟ نعرے لگانے ہیں سب، بس کرو اب بڑی ہو گئی۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ بتیاں بجھنے پر 5 سالہ سزا ہو، باپ مر جائے جنازگاہ میں بھی بچے کو نہ جانے دیا جائے؟ لیکن اقبال کہتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے۔ کمرے میں مولانا نے جنازہ پڑھایا، وہ بچہ ہتھکڑیاں لگے، جنازہ پڑھ کے کہنے لگا چلیے چلیے جیل، دوبارہ چلیے، واپس چلیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے ابا جی چلے گئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے، تیری یار ہم نے یہی باتیں سننی ہے ہمیشہ۔ کیوں شاہ جی اتنا بڑا بھی کبھی ظلم ہویا جی؟
اتنا بڑا بھی ظلم ہوا کبھی بتیاں بجھنے پر 5 سال سزا ہو جائے اور بچے کو جناب 65 بندے پکڑ کے لیا میں 2 پاسے ہتکڑی ہوئے تھے جنازہ بھی باپ دا آزادہ نہ پڑھوں گا. جرم کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ افتخار ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. بس یہی جرم ہے. میرا بھی یہی جرم ہے, شاہ جی کا بھی یہی جرم ہے. انہاں نال تے میں گل ہی نہیں کردا. انہاں تے صدیاں بعد بھی اے بیٹھے چمک دے چہرے پتر دے کے بھی کمر دوری نہ ہوئی, نہیں نہ ہوئی. آج بھی بیٹھے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ہو تسی کے کیتا ہے نا کیا, میں نے جو کام کا خود انہوں نے فرمایا. لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے مولوی خادم باتیں کرتا ہے, انہوں نے آپ کے سامنے فرمایا ایک دے چکا, باقی 5 تیار بیٹھے. توجہ, میں نے اقبال سے پوچھا, میں نے کہا اقبال اور ایک بیٹا دینے کے بعد 5 کوئی اور دیتا ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں دیتا, لیکن حضور کا غلام دیتا ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے.